بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دوم حصہ 3۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات و واقعات۔ زرقا جادوگرنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گل کرنے کے بارے میں منصوبے بنا رہی تھی۔ اس نے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے تکنا کو اپنا ہمراز بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے منصوبے کے بارے میں تکنا کو سب بتایا کہ وہ آمنہ علیہ السلام کا قتل کرنا چاہتی ہے اور جو بھی اس کی اس کام میں مدد کرے گا اس کو بہت دولت دے گی، اور ساتھ ہی اشرفیوں کی ایک تھیلی تکنا کے سامنے ڈال دی۔ تکنا نے جب اشرفیوں کو دیکھا تو پگھل گئی اور بولی، بہن، آمنہ کا قتل ایک بہت سخت کام ہے، لیکن شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں گی۔ زرقا جادوگرنی نے جب یہ سنا کہ تکنا اس کام کے لیے تیار ہو گئی ہے تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ایسا کرو، جب آمنہ کی آرائش کے لیے اس کے پاس جاؤ تو یہ زہر آلود خنجر اس کو مار دو۔ اس خنجر میں موجود زہر آمنہ کے جسم میں پہنچ جائے گا اور یقیناً اس کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد تم پر خون بہا لازم ہو جائے گا، جو میں اپنی طرف سے ادا کر دوں گی، بلکہ 10 خون بہا دے دوں گی، اور جتنی مجھ میں طاقت ہے تیرے آزاد کروانے کی کوشش کروں گی، اور جو بھی مالی مدد کر سکی کروں گی، تم کو پیسوں میں تول دوں گی۔ تکنا نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن جب میں اس کام کے لیے جاؤں تم اس وقت تمام بنی ہاشم کے مردوں اور اہل مکہ کو اپنی باتوں میں لگائے رکھنا تاکہ میں بے فکر ہو کر اپنا کام کر سکوں۔ زرقا نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ دوسرے روز زرقا نے تمام اہل مکہ کی دعوت کی، بہت سے اونٹ نہر کروائے، لوگوں کو کھانے پینے میں مشغول کیا اور تکنا سے کہا، تم جا کر اپنا کام کرو۔ تکنا نے خنجر چھپا لیا اور روانہ ہو گئی۔ جب حضرت آمنہ علیہ السلام کے گھر پہنچی تو انہوں نے نہایت مہربانی سے بات کی اور ہمیشہ کی طرح اس کو انعام بھی دیا۔ ساتھ پوچھا کہ آج آپ کچھ دیر سے آئی ہو۔ تکنا بولی، آپ کو میرے حالات معلوم تو ہیں، اگر آپ کی مہربانی نہ ہوتی تو میری حالت بد سے بدتر ہو گئی ہوتی۔ اس کے بعد تکنا ان کے پاس بیٹھ گئی اور بولی کہ میں آپ کے بال بنا دیتی ہوں، اور کنگھی کرنا شروع کر دی۔ کنگھی کرتے ہوئے جیسے ہی اس نے چاہا کہ خنجر آپ علیہ السلام کی کمر میں مار دے تو اس کو ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے اس کا دل پکڑ لیا ہے، اور خنجر اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ ادھر حضرت آمنہ علیہ السلام نے جب خنجر دیکھا تو مدد کے لیے بلایا۔ ان کی آواز سن کر گھر کی باقی عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں اور تکنا کو پکڑ لیا، اور تکنا سے پوچھا کہ خنجر سے آمنہ پر حملہ کیوں کیا۔ تکنا نے بتایا کہ میں ان کو قتل کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس خدا کا شکر ہے جس نے ان کو محفوظ رکھا۔ حضرت آمنہ علیہ السلام تو سجدے میں گر گئیں، اور دوسری عورتوں نے تکنا سے اس برے کام کا سبب دریافت کیا تو اس نے زرقا کا پورا قصہ بیان کیا اور کہنے لگی کہ اس کو پکڑو قبل اس کے کہ وہ تمہارے قابو سے نکل جائے۔ اس کے بعد اس نے ایک سانس لی اور مر گئی۔ بنی ہاشم کو جب پتہ چلا سب چھوٹے بڑے آن پہنچے اور زرقا کی تلاش شروع کر دی، لیکن زرقا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔